بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جو ہے کبھی خوش کبھی پریشان، کبھی دل و دماغ ہلکا پھلکا تو کبھی دل و دماغ بوجھل۔ اور جب ایک انسان کا دل و دماغ بوجھل ہوتا ہے تو اس کو کوئی سہارے کی وہ تمنا خواہش رکھتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ اور یہ جو سہارے ہوتے ہیں انسان کی صورت میں، کوئی انسان میسر آ جائے کہ جس کے کندھے پہ سر رکھ کے انسان رو سکے، اپنے دکھڑوں کا اظہار کر سکے، یہ عموماً ریلائبل پرماننٹ نہیں ہوتے۔ بعض کیسز کے اندر تو انسان جو ہے وہ انسان کو اس بہانے ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے، مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ایک انسان دکھ درد میں ہو، بعض اوقات وہ پیروں کے پاس جاتا ہے، پیروں کا مخالف بھی نہیں ہوں، حق میں بھی نہیں ہوں، وہاں پہ غریب آدمی بھی آنے جانے کا کرایہ بھی لگائے گا، ٹائم بھی خرچ کرے گا، وہاں پیسہ بھی دے کر آئے گا، اور اس پیسے سے پیر صاحب کی لینڈ کروزریں خریدنے میں اور کام آئے گا۔ دیگر لوگ جو ہیں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن پیروں میں کوئی اچھا انسان بھی ہوگا، ایسا تھوڑی ہے، سارے ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ اور ملتا وہاں سے کیا ہے، خیر وہ خود ہی بتا سکتے ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں۔ بعض دوسرے لوگ ہوتے ہیں، بعض تو عاملین ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ عاملین ہوتے ہیں۔ یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں، یہ جو جن کے اشتہار ہوتے ہیں کہ سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، اور جو کہتے ہیں کہ مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ ہم بالکل آسانی سے کر لیں گے، گویا ان کے پاس اعلیٰ دین کا چراغ ہوتا ہے کہ جس کو وہ رگڑتے ہیں اور جن حاضر ہو جاتا ہے، وہ جن ان کا حکم بجا لاتا ہے اور سائل کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے، اور بہت ساری پیسے انسان وہاں پہ جیب کٹواتا ہے، بعض اوقات اپنی عزت کو داغدار کر کے وہاں سے آتا ہے۔ یہ تو انسان ہو گئے۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ اور یہ عاملین جو ہیں، یہ تو ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہو پاتے تو یہ بورڈ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم آپ کا مشکل سے مشکل کام، اپنا چھوٹا چھوٹا کام نہیں ہو پاتا، اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل حل نہیں ہو پاتے۔ اور جو لوگ قریب سے جانتے ہیں وہ ان سے شدید نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو انہیں قریب سے جانتے ہیں وہ ان سے شدید نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ان کو بہت ہی غلیظ انسان گردانتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے یہ، دوسروں کے سامنے یہ نجات دہندہ کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور انسان کی نفسیاتی کمزوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسان کی نفسیاتی کمزوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی کبھی انسان جو ہے وہ ڈرگز کا سہارا لیتا ہے، اور ڈرگز تو پھر ایڈکٹیو ہوتی ہیں، اور پھر انسان اس نشے کا عادی ہو گیا اور اپنے آپ کو تباہ کر ڈالتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ کہاں جائیں؟ جائیں تو جائیں کہاں؟ ہاں، ایک در ہے، ایک در ہے جو انتہائی ریلائبل ہے، مگر وہ فزیکل فارم کے اندر، انسانی شکل کے اندر چونکہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم شاید اس کی طرف متوجہ
نہیں ہو پاتے۔ ہم چونکہ میٹیریل ورلڈ میں رہنے والے لوگ ہیں اور میٹیریلسٹک قسم کی سوچ کے مالک ہیں، شاید اس وجہ سے ہمارے سامنے وہ آتا نہیں ہے اس طریقے سے کہ ہم اس کو چھو سکیں، ہم اس کو دیکھ سکیں۔ وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات، خالق و مالک کی ذات۔ جس انسان نے سچے دل سے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک کنیکشن، ایک تعلق ڈھونڈنے اور بنانے کی کوشش کی، وہ کبھی نامراد نہیں رہا، کبھی نامراد نہیں رہا۔ اس وجہ سے اس تعلق کو اپنے لیے چن لیں۔ جس نے کبھی بھی آپ کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، کبھی بھی آپ کو ایکسپلائٹ اور مینیپولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنا، وہاں دیر ہو سکتی ہے، لیکن جس کو وہ سہارا میسر آ جائے، جس نے اس سہارے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا، وہ انسان بہت مضبوط انسان بن گیا، وہ انسان اندر سے کمزور اور بودا انسان نہ رہا۔ ایک انسان کے لیے اس سے زیادہ یا اس کے برابر کا بھی کوئی سورس نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے کہ جس در کو انسان کھٹکھٹائے اور وہاں سے انسان کے مسائل جو ہیں ان کے لیے ایک انسان کی داد رسی جو ہے وہ نہ ہو۔ لیکن اس در سے اپنا تعلق بنانا جو ہے اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے یہ ہیں کہ پھر ایک انسان جو ہے دو رنگی چھوڑ دے اور یک رنگی اختیار کرے، اور پھر ایک انسان جو ہے وہ دنیا داری کی بجائے اللہ رب العزت کا جو ہے اللہ والا بننے کی کوشش کرے۔ اور اللہ والا بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سوئے ساوے چولے ڈال لے اور پھر ایک انسان اللہ والا بنتا ہے۔ سوئے ساوے چولوں کے اندر بھی ابلیس ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہاں جو ہے وہ اس انسان کا اللہ سے تعلق ہو۔ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سوئے ساوے چولوں کے اندر کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، جہاں دیگیں پک رہی ہوں وہاں بھی کچھ نہیں پڑا ہوا، اور بہت ممکن ہے اللہ رب العزت کا جو ہے بندہ آپ کو جوتا مرمت کرنے والا مل جائے۔ بہت ممکن ہے اللہ رب العزت کا وہ بندہ آپ کو مل جائے کہ جس کی دنیا کے اندر کوئی بھی عزت اور تکریم نہیں کرتا، لیکن خالق و مالک کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا جب ہم دیکھیں گے، جب ہم اللہ رب العزت ہمیں ایسا اٹھائے گا، ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہے۔ تو خالق و مالک سے ایک تعلق جوڑیے، اللہ رب العزت سے ایک تعلق بنائیے۔ اللہ رب العزت سے میں اور آپ جب تعلق بنائیں گے تو یہ وہ در ہے جو انتہائی ریلائبل ہے، جو کبھی دھوکہ جہاں سے نہیں ہوتا، اور کبھی بھی یہاں سے ایک انسان جو ہے وہ نامراد نہیں لوٹتا۔ تعلق بنانے کی کچھ شرائط ہیں، تعلق بنانے کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ تعلق بنانے کے تقاضے یہی ہیں۔ خالق و مالک یہ چاہتا ہے، اللہ رب العزت ہم سے یہ تقاضا فرماتا ہے کہ آپ دو رنگی چھوڑو اور آپ یک رنگی اختیار کرو۔ اور اس یک رنگی کا مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ ایک انسان سوئے ساوے چولے پہنے اور کپڑوں سے پیشاب کی بو آ رہی ہو، اور ایک اللہ کا بندہ جو ہے وہ پینٹ شرٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ خالق و مالک کا بندہ کلین شیو میں بھی ہو سکتا ہے۔ خالق و مالک کا بندہ کیا ہے؟ خالق و مالک کا بندہ وہی ہے کہ جو لوگوں کے سامنے نہ جھکے، جو اللہ کے سامنے جھکے، جو اپنی مرادیں اللہ سے مانگے اور جو لوگوں سے نہ مانگے، اور جو لوگوں سے توقعات وابستہ نہ کرے۔ جزاک اللہ۔